بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ادب نامہ خوشاب کی طرف سے یوسف طاہر۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد جیسا کہ لوگوں کو متعارف کروانا ہے، جن میں اہل علم، ادیب یعنی نظم و نثر کی اصناف کے ماہر، طلباء اور شائقین کو اظہار کا اور رابطے کا ایک فورم مہیا کرنا ہے۔ آج میں موجود ہوں نوشہرہ وادی سون میں ایک عالم، معلم، ادیب یعنی نثر نگار، شاعر، نعت گو اور نعت خواں شخصیت۔ احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ انگا سرزمین کی ایک نابغہ روزگار شخصیت، استاد الشعراء جناب قاضی غلام مصطفیٰ عابد علی صاحب۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی جو ذوق ہے، آپ کا جو نعت خوانی کا فن ہے، ظاہر ہے اس سے ایک دنیا واقف ہے۔ جو نعت خوانی کا آپ کا یا دیگر اصناف ہیں جہاں پہ ان کا جو سفر شوق ہے وہ کب شروع ہوا جناب؟ یہ الحمدللہ بچپن ہی سے نعت خوانی کا شوق تو ہے۔ والد صاحب مرحوم وہ راولپنڈی میں ملازم تھے اور سرکاری، جی، اور پھر حافظ بھی تھے، انگریزی، اردو، عربی اور فارسی کے اچھے، تو شاعری کو بھی سمجھتے تھے اور ادب کو بھی سمجھتے تھے۔ وہ ملازمت کے دوران کیونکہ راولپنڈی میں محافل ہوتی تھیں، بڑے بڑے شعراء آتے تھے، سائم چشتی، اعظم چشتی وغیرہ، جو جلیل القدر ہمارے شعراء اور نعت خوان حضرات گزرے، وہ آتے تھے وہاں اور وہ ان کے پروگراموں میں شرکت کرتے، یہ بھی جاتے تھے تلاوت کے لیے بھی اور مہمان کے طور پر بھی بلائے جاتے تھے۔ تو وہاں جو بھی وہ نعت پڑھتے، وہ ان کا حافظہ بہت تیز تھا، یہ اسے انہیں ازبر ہو جاتی تھی، اور پھر واپس جب گھر آتے تو مجھے لکھ کر دیتے۔ صحیح۔ پھر کہتے کہ اس کی اب سر لگاؤ۔ سر میں خود ہی لگاتا جو لگتی تھی، لیکن وہ لگتا ہے کہ اچھی لگ جاتی تھی۔ تو اس طرح جو ابتدائی سے، یعنی تقریباً 6-7 سال کہہ دیں، اس وقت سے یہ نعتیں پڑھنے کا یہ شوق ہوا، اور شوق ہمیں ملا اپنے والد صاحب کی طرف سے، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کا پھر بطور خاص اچھے کلام چن کر لانا، اور پھر وہ مجھے دینا، سمجھانا، اور پھر ہم نے پڑھنا۔ رات کو اکثر ایسا ہوتا تھا، خاص طور پر گرمیوں میں، کہ چاند نکلا ہوا ہے باہر سین میں، جیسے کہ چارپائیاں بچھی ہوتی تھیں، اور پھر جب ہم سارے گھر والے اکٹھے بیٹھتے تو کھانا وانا کھانے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد والد صاحب کہتے کہ چلیں جی اب نعت پڑھیں۔ تو وہ اس منظر میں کوئی عجیب وہ ایک کیف سا ہوتا تھا، اور گونجتی تھی ہر طرف۔ اس وقت یہ بجلیوں کے شور اور یہ تو ہوتے نہیں تھے، جی ہاں، تو بڑے پرسکون ماحول میں وہ دور تک وہ آواز جاتی تھی کہ کوئی نعت پڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح بچپن میں شوق ہوا، اور اچھی جو مشکل بحروں کی اور مشکل الفاظ پر مشتمل جو نعتیں ہوتی تھیں، وہ والد صاحب لاتے تھے۔ یعنی علمی اور ادبی حوالے سے ایک تو نعت ہے نا، نعت تو جس انداز میں بھی لکھے نعت ہی ہے، لیکن اس کا جو ایک علمی ہے اور ادبی اس میں اور فکری جو انتخاب ہے وہ اس میں ہوتا تھا خاص طور پر۔ اس لیے کئی نعت خوان، یعنی اب تک بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ الفاظ اس طرح سے انداز سے بیان نہیں کر سکتے جس تلفظ کے ساتھ میں نے بچپن میں نعت کو پڑھنا اور سمجھنا سیکھا ہے، اور ان سے سیکھا ہے اپنے والد محترم سے۔ اور پھر یہ چلتا رہا سلسلہ، سکول کی سطح پر بھی پڑھتے رہے۔ اس وقت اتنے مقابلے تو ہوتے نہیں تھے، خاص طور پر ہمارے دیہاتی پروگراموں میں۔ پھر لاہور چلے گئے،
مناج یونیورسٹی میں داخل ہو گئے. پھر وہاں نعت کا ماحول تھا. اعظم چشتی صاحب سے ملاقاتیں رہیں, ظہوری صاحب کے گھر آنا جانا رہا. یعنی مظفر وارثی صاحب میرے کلیگ کے طور پر میرے ساتھ رہے, اور سلطان نعت ہیں ہمارے ریاض حسین چودھری صاحب, ان کے ساتھ یعنی ایک دوستانہ بھی تھا. وہ تو بہت بزرگ آدمی تھے, لیکن ان کی محبت بھی تھی, ہمیں ان سے نسبت عقیدت کی تھی, اور وہ سلطان نعت کہلاتے ہیں. نعت کے میدان میں کوئی کتاب نعت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی یا اس کی اشاعت نہیں ہوتی تھی جب تک اس کا دیباچہ ریاض حسین چودھری صاحب نہیں لکھ لیتے تھے. تو ان کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق اور محبت, اور اس ہاسٹل میں رہنا, ان سے سننا ان کی نعتیں, تو اس طرح یہ چلتا رہا. پھر مقابلوں میں بھی جاتے تھے, ٹی وی کے مقابلوں میں بھی گئے ہیں. صحیح, بالکل. پی ٹی وی اس وقت ہوتا تھا, ان مقابلوں میں بھی گئے شروع میں. پھر واپس 95 میں جب میں واپس آیا فارغ التحصیل ہو کر, درس نظام مکمل کر کے, یہاں پھر بزم احسان کے نام سے ہم نے ایک تنظیم بنائی. بالکل صحیح. اور اس تنظیم کے تحت پھر ہم نے وادی سون کی بستی بستی میں نعت کو پھیلانے کے لیے, اس کے فروغ کے لیے ہم نے کام کیا. اور میرا وہ اس دور کا ایک شعر ہے کہ فروغ نعت پیمبر ہو بستی بستی میں, فروغ نعت پیمبر ہو بستی بستی میں, زباں زباں پہ محمد کا نام ہو جائے. تو یہ الحمدللہ یہ یعنی اس سلسلے کو بھی اب 30 سال ہو چکے, 95 سے اب 2024, تو یہ 30 سال کا یہ سلسلہ ہے. مختلف علاقوں میں جانا اور بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کسی صلے کی اور ستائش کی تمنا کیے نعت کو پھیلایا, اسے فروغ دیا. اور الحمدللہ اب مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی نعت کے بے شمار پروگرام یہاں ہو رہے ہیں. پھر کیونکہ میں ادھر سے فارغ ہو کر آیا تھا, تو خطابت اور وہ علم و فکر جو لے کر آئے ہم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر قادری صاحب سے, تو وہ خطاب کے لیے بھی لوگ بھی مصر کرتے تھے. اپنا بھی ظاہر ہے یہ چیز تھی پاس, تو اسے اپنا فریضہ سمجھتے تھے. پھر کافی سالوں سے پھر خطاب بھی ساتھ, اور دروس قرآن اور دروس حدیث اور اس طرح کی خطبات جمعہ, پھر یہ سلسلہ شروع ہو رہا تقسیم کر رہے ہیں. بس یہ شروع ہے, اب تک جاری ہے ساری. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 جو صلاحیتیں ہیں اور 3 سعادتیں جو ہیں وہ نصیب کی ہیں الحمدللہ, کہ نعت گوئی, نعت خوانی, اور پھر بزم احسان کی صورت میں آپ نے اس کو پھیلایا. یہ بہت ہی منفرد سعادت ہے, اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی کے خاص کرم ہے, نظر ہے جناب. جو آپ نے ابھی تک نعت خوانی کے حوالے سے آپ نے بتایا, تو جو نعت لکھنے کی جو خاصیت ہے یا آپ میں ذوق ہے, اس کی ابتدا کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ رہنمائی کہاں سے لی, خصوصاً اس علاقے میں رہ کر. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں پھر لاہور چلا گیا 84 میں, 84 میں وہاں چلے گیا, وہاں داخل ہوئے. تو وہاں پھر ہمارا نعت سے تعلق تو بہت بچپن سے تھا, ظاہر والد صاحب کے حوالے سے ان کی رہنمائی تھی اور ان کی درس اور تدریس. تو پھر جب وہاں پہنچے تو یہ کیونکہ شغف آلریڈی موجود تھا مجھ میں, پھر وہاں جا کر نعتیہ جو محافل ہوتی تھی, اور وہ آج کل کے دور سے بالکل منفرد دور تھا. صحیح. آج بہت عجیب سی نمائشی یہ ساری محافل ہو رہی ہیں. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, اس وقت یہ چیز نہیں تھی. ہم صبح اذان تک بیٹھے رہتے تھے, نمازیں پڑھ کر آتے تھے. یعنی پورا ایک وہ نعت جو تھی نا عبادت کے طور پر پڑھی سنی جاتی تھی. بالکل صحیح. اور ماحول بدقسمتی سے اب یہ نہیں رہا, تو وہ عبادت ہوتی تھی. اور بڑے بڑے شعراء پاکستان کے, بڑے بڑے جلیل القدر شعراء, ریاض حسین سہروردی صاحب ہوتے تھے, نیر سہروردی صاحب ہوتے تھے, منظور الکونین صاحب ہوتے تھے, الباب ظفر اللہ, بڑے بڑے, یوسف میمن, اور یعنی جو جانتے تھے علم نعت کو بھی, فن نعت کو بھی, اور ادب نعت بھی سے بھی جو آشنات تھے, وہ لوگ تھے. ان کے ساتھ پھر ان کی محفل میں جانا, یعنی میرا یہ معمول تھا اور یہ ذوق اور یہ شوق تھا. میں پھر جاتا تھا نعت
سننا اور پھر اس کو لکھنا باقاعدہ، اور پھر لکھ کر پھر کہیں لفظ سمجھ نہیں آئی تو شعراء سے، ان نعت خوانوں سے پوچھنا کہ آپ نے یہاں کیا کہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ بالکل صحیح۔ ریاض حسن سہروردی صاحب جو تھے نا، وہ بہت بڑے علامہ تھے، شیخ اپنا مفتی بھی تھے، فصیح الدین سہروردی صاحب کے والد۔ میں نے ان سے وہ ایک لفظ پوچھا نا تو انہوں نے تھپکی دی، اور بڑے حیران ہوئے کہ یہ چھوٹا سا بچہ، 11ویں کا میں تھا، اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کا، تو یہ چھوٹا سا بچہ اور کتنی محبت سے یہ پوچھ رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے خود لکھا ہے، وہ کیونکہ بڑی عمر کے تھے تو زبان میں ایسی نا وہ روانی نہیں تھی، کہیں تھوڑی سی ہو جاتی تھی، تو وہ سمجھ نہیں آتا تھا جب وہ لفظ نکلتا تھا کہ یہ کیا ہے، ٹھہراؤ تھا اس میں۔ تو وہ اس لیے میں نے پھر جب جا کر پوچھا تو اس وقت بھی انہیں تھوڑی سی دقت ہوئی، لیکن انہوں نے بتایا اور بڑے خوش ہوئے کہ یہ مجھ سے سٹیج پر جا کر میں نے، تو یہ تو تھی وہ نعت خوانی۔ اور پھر جب یہ نعت گوئی کی طرف آئے تو پھر کیونکہ ماحول، میں نے کہا منہاج القرآن کا ماحول مکمل طور پر علمی اور ادبی ماحول ہے، اور شاعرانہ بھی، ادیبانہ بھی، عالمانہ بھی اور مفکرانہ بھی، اس طرح کا ماحول تھا۔ تو وہاں پھر بس لکھنے کا، غزل لکھنے کا ایک بن گیا، غزل لکھتے لکھتے پھر نعت کی طرف مائل ہو گئے۔ میں نے اگرچہ بہت زیادہ لکھا تو نہیں ہے، لیکن جو لکھا، اور لکھا اس لیے نہیں ہے کہ ایک ہوتی ہے آمد اور ایک ہوتی ہے آورد۔ جو آورد ہوتی ہے نا، میں نہ اس کا قائل ہوں اور نہ یہ صلاحیت ہے مجھ میں کہ میں آورد سے کچھ لکھوں۔ آمد یہ ہے کہ چلتے چلتے میں یہاں بیٹھے بیٹھے مثلا کوئی چیز آ گئی تو وہ شعر کی صورت میں ڈھل گئی اور خود بخود آ گئی۔ اور میرا الحمدللہ یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت لکھا ہے وہ میں نے کوشش سے نہیں لکھا۔ صحیح، یہ اس میں میری خامی بھی سمجھ لیں کہ میں کوشش سے نہیں لکھتا، جو لکھا جاتا ہے ہاں اتنا تو ہوتا ہے، ایک ماحول بنانا پڑتا ہے، تو اس میں وہ کوئی چیز آ جاتی ہے، لیکن کوشش سے آپ کہیں کہ یہ لکھ دیں، ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا رہوں تو کبھی نہ لکھا جائے، مگر میرے ذہن میں گھومتی رہے اور میں کچھ دن لگ جائیں، کچھ مہینے بھی لگ جائیں اور میں وہ کر لوں، تو پھر نعت کی طرف، غزل سے پھر نعت کی طرف پھر میل ہوئی اور پھر نعتیں بھی لکھی، کیونکہ محافل میں جاتے تھے تو محافل میں کئی ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو ماحول کے حساب سے، نعت پڑھتے پڑھتے کسی شاعر کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اسے پڑھتے پڑھتے موقع کی مناسبت سے کوئی ایسی حالات بنے کہ وہ شعر خود بخود نکلنے لگ جاتے، تو اس طرح کے الحمدللہ پھر کلام ساتھ لکھتے رہے، اور یہ شوق بھی پھر وہاں سے شروع۔ اور پھر یہ تھا کہ ساتھ تھے ظہوری صاحب تھے، ساتھ محسن نقوی صاحب ہوتے تھے، غزل کے بہت باکمال شاعر تھے وہ، یعنی یوں سمجھیں کہ ہم کلیگ رہا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح حسن رضوی صاحب ہوتے تھے، پھر مظفر وارثی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، یعنی نعت گو شاعر اور عظیم شاعر، یعنی کلیگ کے طور پر ہم اکٹھے وہاں منہاج القرآن میں رہے۔ تو پھر اسی طرح اجمل نیازی صاحب تھے، یہ وہ بڑے عظیم نام ہیں کہ میں بعض اوقات نا لوگوں کے سامنے نام لوں تو کہتے ہیں جو بھی بندہ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ رہے۔ میں نے کہا کیا کروں، لاہور کا دور ہی ایسا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ماحول ہے نا جی، اور سیکھنے کا موقع ملتا رہا، اور الحمدللہ پھر اس طرح جیسا کہ آپ نے جناب مظفر وارثی صاحب کے نام لیا تو دنیا ان سے واقف ہے، بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فن دیا کہ خود لکھتے بھی تھے، خود پڑھتے بھی تھے، اس کے کمال ڈوب کر پڑھنے والے لوگ تھے۔ اور مثال کے طور پر میرا پیغمبر عظیم تر ہے، اور بے شمار یا رحمت للعالمین، جی بالکل، تو کجا من کجا، بالکل، پھر وہی خدا ہے، بے شمار کلام ہے ماشاءاللہ۔ ابھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ نعت کا پڑھنے کا جو انداز ہے یا ایک ماحول ہے وہ کافی تبدیل ہو چکا ہے، جیسا کہ میڈیا پہ نظر بھی آتا ہے، محفل میں بھی نظر آتا ہے، جی بالکل اسی طرح۔ تو اصل میں جو فلسفہ نعت ہے وہ آپ کے لحاظ سے وہ کیا ہے جناب، اس کی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ میں اس کے لیے ساغر صدیقی دیکھنے میں دیوانہ تھا، جی ہاں، لیکن وہ دیوانہ بھی بہلول دیوانے کی طرح تھا، یعنی جان بوجھ کر۔ وہ کسی کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ وہ کہتے تھے کہ سرکار کے دیوانوں کو سمجھائے نہ کوئی، سرکار کے دیوانوں کو سمجھائے نہ کوئی، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو یہ جو دیوانے ہوتے ہیں یہ سمجھ بوجھ کے دیوانے بھی ہوتے ہیں۔ تو ساغر صدیقی کہتا تھا کہ میں نعت لکھنے سے پہلے خود کو پل صراط پہ کھڑا کر دیتا ہوں،
تو یہ ایک مختصر سے جملہ ہے، جی ہاں، لیکن نعت لکھنا ہو یا نعت پڑھنا ہو، اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ محبت ہے، اور محبت کے کرینوں میں سب سے پہلا کرینہ ادب کا کرینہ ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی محبت، اس ذات والا سے محبت ہو، اور پھر اس جتنی محبت ہے اتنا کرینہ محبت جو ہے نا، یعنی ادب جسے کہیں گے، جی ہاں، وہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ بالکل، اور جتنا یہ ادب بڑھتا جائے گا، یعنی یہ دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اتنی نعت کہنے میں بھی اور نعت سننے میں بھی، نعت لکھنے میں بھی ایک جو معراج ملتی جائے گی اس کو۔ تو بنیادی فلسفہ تو یہی ہے کہ آپ نعت رسول کائنات کی محبت میں ڈوب کر پڑھیں، اور محبت میں صرف محبت نہیں بلکہ وہ محبت کھوکھلی ہوگی اگر اس میں ادب نہیں ہے۔ جی بالکل، وہ ادب سننے والوں میں بھی ہونا چاہیے، پڑھنے والوں میں بھی وہ ادب ہونا چاہیے، اور لکھنے والوں میں بھی وہ ادب ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ نے فرمایا تو ہم نے صرف مطلب میں نے جو ہے نا ایک چیز اس میں سے اخذ کی ہے، یہ میرے ذہن میں یہ بیٹھی ہے کہ ادب پہچان سے آتا ہے، بالکل، اور جب عقیدت ہو اور اطاعت ہو بالکل، تو پھر اس لحاظ سے جتنی بندہ ان کے ساتھ قربت ہوگی بڑھتی جائے گی۔ بالکل، تو اس میں انسان جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ بالکل۔ بزم حسان جو ہے جناب، آپ نے تعارف میں اب پہلے بتا بھی چکے ہیں، اس لحاظ سے جو شائقین ہیں یا طلباء بچے ہیں ان کی رہنمائی ابھی اس جدید دور میں یا ان کی آسانی کے لیے کس طرح آپ کر رہے ہیں، یا بزم حسان کیا کردار ادا کر رہی ہے ان کے ذوق کو مزید جلا بخشنے میں یا اجاگر کرنے میں؟ ابتداً تو بزم حسان نے جیسے کہ پروگرام شروع کیے تھے نا جی مختلف وادی میں، تو باقاعدہ بہت سارے جو طلباء تھے، نعت پڑھنے والے لوگ جو میرے ویسے سکول میں بھی شاگرد تھے اور پھر ادھر بھی آگے نعت میں بھی، جی تو کثیر تعداد میں الحمدللہ لوگوں نے سیکھا، اور باقاعدہ کلاسیں میں لیا کرتا تھا، جی بالکل صحیح، اور اس میں انہیں یعنی نعت پڑھنا اور پڑھنے سے پہلے نعت پڑھنے کے لائق ہونا، یعنی اپنے آپ کو بارگاہ میں سمجھنا، جی اور وہ ساری چیزیں جو آداب بارگاہ رسالت ہوتے ان سے آگاہ، یعنی تعلیم بھی ہوتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی، اور نعت میں سکھاتا تھا، جی اور اب بھی ہے لیکن اب باقاعدہ نہیں ہے، کیونکہ اب کچھ مصروفیات مزید بڑھ گئیں خطابات کی صورت میں اور اس طرح۔ تو پہلے باقاعدہ جو تھے بچے، یعنی وہ فارغ ہوتے تھے، اسناد وغیرہ تو نہیں ملتی تھی، لیکن یہ ہے کہ خود ان کا بولنا یا ان کا نعت پڑھنا خود ایک سند ہوتا تھا الحمدللہ۔ اور اب بھی وہ مختلف زندگی کے مختلف میدانوں میں وہ کام کر رہے ہیں، فوج میں ہیں، سول میں ہیں، تو وہ نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، شہرت بھی رکھتے ہیں بچے کو، شہرت بھی رکھتے ہیں، اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہے کہ نعت کو، میری نعت جب پڑھی لوگوں نے، یعنی مثلا جیسے ہمارے اپنے محلے اس کے علاقے میں کئی ایسے لوگ ہیں، اور بعض جگہوں پر میں جاتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ یہ میڈیا کے آنے کی وجہ سے وہ فیس بک پر یا یوٹیوب پر یا کہیں جب میڈیا پر کوئی نعت میری آتی ہے تو میں سنتا ہوں، اور وہ یعنی میرے لہجے میں وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کہاں اللہ رب العزت نے ہمارے اس مشن کو یا اس کو پھیلا دیا ہے۔ اور وہ پڑھتے ہیں، کئی جگہوں پر میں جاتا ہوں تو سلام کے اشعار، مثلا یہ اعلیٰ حضرت کا بہت مشہور زمانہ کلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو یہ بہت مشہور زمانہ کلام ہے۔ تو میں نے اس سلام پر بہت سارے لوگوں نے سلام لکھے ہیں، تضمین کی صورت میں بھی اور الگ بھی، لیکن بہر یہی استعمال کی، اور ردیف قافیہ بھی یہی استعمال کیا۔ تو میں نے بھی لکھا تھا کافی سارا طویل سلام ہے، تو اس میں کچھ اشعار ایسے ہیں کہ میں جب جاتا ہوں تو کسی انجانے علاقے میں بھی جاتا ہوں نا، تو وہاں جب سلام پڑھا جاتا ہے تو وہ شعر پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑی ایک خوشی کی اور راحت کی اور تسکین کی بات۔ یہ جناب اس میں جو آپ کے اشعار ہیں نا جی، اس میں سے آپ نے ہمیں جو ہے نا نوازش کرنی ہے، انشاءاللہ ہم ضرور سنیں گے، اللہ خیر کرے۔ یہ جناب ابھی آپ کا جو ذریعہ اظہار ہے یہ بزم قاسمی کا ہے، خصوصاً اس وادی سون کے علاقے میں، تو اردو ہی ہے، اردو زبان ہی ہے، یا جو اپنی علاقائی زبان ہے تو اس میں بھی کر رہے ہیں؟
میں نے ابتدا سے نا جو نعت پڑھنا بھی جب یعنی شروع کیا ہے نا باقاعدہ ایک مشن کے طور پر جی، تو وہ نعت بھی میں نے جان بوجھ کر اردو میں شروع کی تھی، جی بالکل صحیح. اور بولنا بھی نعت پڑھنا بھی بچوں کو پڑھانا بھی جان بوجھ کر ایک اردو میں شروع کیا تھا. جی یعنی اس میں آپ میری کوتاہی بھی سمجھ لیں، لیکن یہ جان بوجھ کر اس لیے تھا کیونکہ یہ ہمارا ماحول اردو سے بالکل ناآشنا ماحول تھا. جی اب تو لوگ بولنے لگ گئے، باہر کالجوں میں یونیورسٹیز میں چلے گئے، مختلف علاقوں میں گلوبل ورڈ بن گئی ہے، تو اس لیے اب تو اردو ہر چیز، بچوں کو انگریزی بھی آنے لگی سب کچھ. اس وقت ایسا ماحول تھا جب ہم نے شروع کیا کہ وہاں صرف سوائے پنجابی کے اور ٹھیٹھ پنجابی کے کوئی اور چیز بولی نہیں جاتی تھی. جی تو یہ ایک کمی اس طرح ہوتی تھی کہ ایک بندہ ہماری کیونکہ قومی زبان ہے اور اس سے ہی بچہ ہمارا ناشنا ہو تو آگے فیلڈ میں جاتا ہے تو اس سے بولا ہی نہ جائے اردو یا اس سے سمجھ ہی نہ آئے تو پھر وہ کیا کرے. بہت زبردست. تو میں نے پھر اس بیس پر نا اردو کی نعتیں ہی شروع کی، بالکل صحیح. اور میں نے یعنی اپنے آپ کو اس بات پر یعنی مقید کر دیا جان بوجھ کر کہ اردو ہی بولی جائے اور اردو ہی پڑھی جائے تاکہ سننے والے نوجوان ہیں یا وہ جس عمر سے تعلق رکھتے ہیں جی اور بچے انہیں یہ اردو سمجھ آئے کہ یہ لفظ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے اور اسے کیسے بولا جاتا ہے، اس کا لہجہ کیا ہے. یعنی میں نے جان بوجھ کر نا اختیاری طور پر اردو کو اختیار کیا میں نے اور اسے استعمال کیا. اور شروع میں تو پھر اب تو ماحول اوپن ہو گیا نا، جی ہاں اب تو ایسی چیز نہیں. اب تو میں کتابات میں بھی اردو بولتے بولتے پنجابی بول جاتا ہوں جان بوجھ کر سمجھانے کے لیے، لیکن اس وقت پنجابی کو میں نے بالکل ایک طرف رکھا ہوا تھا اور سبب وجہ یہ تھی کہ تاکہ لوگ اردو سے آشنا ہو اور اظہار میں آسانی ہو، کیونکہ ظاہر بات جانا ہے تو اسے بولنا پڑے اگر تو وہ آسانی سے بول سکے. اور الحمدللہ پھر یہ ایک ماحول بنا ہے جی کہ ہمارے وادی سون سے تعلق رکھنے والے بچے اور بڑے جتنے بھی تھے وہ اردو کو سمجھنے بھی لگے اور اردو کو روانی کے ساتھ بولنے بھی لگ گئے. تو یہ میرا بنیادی مشن ساز یہ بھی تھا کہ میں اسے تو پنجابی کی طرف میں نے نعتیں لکھی ہیں پنجابی میں. میں پنجابی کے کلام بھی ایک دو لکھے تھے. اس وقت رت رنگیلی ایک سرائکی پروگرام ہوتا تھا، اس میں بطور مہمان گیا تو انہوں نے سرائکی ظاہر مانگنی تھی تو میں نے پھر سرائکی اردو نما سرائکی میں نے لکھ کر دی. تو لیکن کیونکہ میرا اس طرف رجحان نہیں تھا اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں کیونکہ اس طرح فرمائشی لکھنا یا اسے آوردن میرے پاس نہیں ہے. تو یہ ہے کہ آپ کوئی ذہن میں ایک بات چھوڑ دیتے ہیں اس وقت اور پھر کبھی جاتے جاتے کہیں جا کر وہ الفاظ کا روپ ڈھال لیتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے. تو یہ سلسلہ الحمدللہ پھر جاری و ساری ہے ہمارا. یہ جناب آپ کی جس طرح آپ نے بتایا کہ غزل میں بھی آپ نے طبع آزمائی کی ہے، اس کے علاوہ نعت شریف کے علاوہ کون سی اصناف ہیں جن میں آپ نے نثر میں بھی لکھا ہے یا نظم میں لکھا ہے؟ تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں. میں نے جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آ رہی ہے یہ ریپیٹ ہو رہی ہے بات کہ خود کوشش سے میں نے کبھی نہیں لکھا. تو کوشش سے اگر آپ لکھیں تو پھر آپ نظم بھی لکھیں گے، آپ اس میں مختلف اصناف کی طرف جائیں گے، نظم کی بے شمار اصناف ہیں ظاہر اس کی طرف جائیں گے کیونکہ ایسا ہوا نہیں ہے. تو غزل ایک بنیادی جو ٹاپک ہے یا ہمارا چلتا ہے اس میں، اور پھر نعت میں بھی ایک سمپل جو نعت چل رہی ہے دو مصروں پر جو کلام ہے ان میں نے تسلسل سے لکھا ہے. اور اس کے علاوہ نہ اتنا زیادہ لکھا اور نہ اتنی زیادہ اس طرف توجہ دی ہے میں نے. اور نثر میں پھر یہ ہے کہ میں نے کیونکہ اس دور میں لاہور میں صحافی بھی رہا ہوں تو سیاسی اور مذہبی مضامین بھی لکھے ہیں، عربی کے مضامین کے تراجم بھی کیے اور ماہنامہ منہاج القرآن کا میں چیف ایڈیٹر بھی رہا ہوں 2 سال. پھر ڈاکٹر فرید الدین اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں، ادھر سے جب میں فارغ ہوا پڑھائی سے تو پڑھائی سے ابھی میں مکمل فارغ بھی نہیں ہوا تھا تو وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان کے حکم سے میں نے پہلے وہ فلسفہ معراج النبی ان کی خطبات تھے ان کو ترتیب دے کر وہ کتاب چھپی. پھر اسی کی بیس پر ماہنامہ منہاج القرآن کا چیف ایڈیٹر مقرر ہو گیا. پھر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کتابوں کو ترتیب دیتے رہے، مختلف کتابوں کو. تو اس لیے
تو اس لیے پھر یہ یعنی مختلف مضامین بھی ہو گئے، کچھ کالم بھی ہو گئے، غزل بھی ہو گئی، پھر نعت بھی ہو گئی، یہ نظم و نثر کی طرف اس طرح سے۔ آپ کا جو تعلق ہے علم کے لحاظ سے، خطابت، شاعری اور صحافت، لیکن ایک جو آپ کا شعبہ ہے، آپ عربی کے استاد بھی ہیں، جی تو ظاہر ہے جو ہماری اردو زبان ہے یا اس کے تحت جتنی زبانیں بھی ہیں، تو عربی تو ام اللسان ہے، بالکل۔ جو قرآن پاک ہے، اس کے جو ادبی محاسن ہیں ان پہ ذرا روشنی ڈالیں ہماری رہنمائی کے لیے۔ قرآن کریم کے ادبی محاسن تو بے انتہا ہے، ہی سارا ادب نامہ ہی ہے وہ۔ جی، یعنی اس میں کسی نے کہا تھا، ہم نے جب کھول کے الحم سے قرآن دیکھا، تاب والناس محمد کا ثنا خان دیکھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ سارا کتاب محبت ہے، جی بالکل، اور پھر وہ کتاب نصاب بھی ہے ہماری، بالکل اسی پھر کتاب علم و فکر بھی ہے، کتاب ادب بھی ہے۔ جی، اور اس پر بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن جو اس کا ایک حسن ہے، الفاظ کا حسن ہے، آپ دیکھیں مثلا والشمس وضحاها جی، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جل واللیل اذا یغشاها والنهار اذا جلاها، یعنی وہ ایسا ایک جو تسلسل ہے، جیسے اس میں شاعری بھی ہو رہی ہے، جی، اس میں لفاظی بھی ہو رہی ہے، اور اس میں مختلف جو ہماری صنعت ہوتی ہے اردو ادب کے، جو اشارے کنائے بھی ہوتے ہیں، جی ہاں، وہ مثلا والضحا واللیل اذا سجا، یعنی اب بظاہر اس کا معنی کیا ہے، اور اللہ رب العزت اس سے مراد کیا لے رہا ہے۔ جی ہاں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یعنی اب دیکھیں کہ وہ ہمیں کہاں الجھا دیا اس نے۔ ایک بات ہے نا، یہ اس میں جو ظاہر معنی ہے کہ وہ کدھر لے جا رہا ہے ہمیں، اور اللہ رب العزت اس سے اپنا جو کیف محبت حاصل کر رہا ہے، اور وہ لے رہا ہے اپنے محبوب کی شان بیان کر کے، اور زلفوں کے اور چہرے کی حسن کے تذکرے کر کے۔ تو یہ اس میں ایک جو ہے نا معنویت، اور پھر کئی چیزوں پر ایسا بھی ہے، کئی مقامات پر آتا ہے کہ اور پھر یہ قرآن کا حسن ہے، مگر جو نابلد ہمارے ہوتے ہیں، اہل علم نابلد بھی ہوتے ہیں، جی بالکل، یعنی ایک چیز ہے نا علم، جی ایک ہے ادب۔ ایک ادب تو وہ ہے نا جو آپ مطلب جو عاجزی اور انکساری سے منسوب ہے، جی، ایک ادب لٹریچر ہے۔ جی تو قرآن ایک بہت بڑا لٹریچر کی کتاب بھی ہے۔ بالکل اسی، اہل علم جو ہمارے ہیں نا، صرف علم والے، وہ اسے قرآن کی حد تک ایک جو ہے نا ایک صحیفہ کے طور پر لیتے ہیں، اور اسے ایک لے لیں بھائی، اس سے کچھ قواعد لے لیے، کچھ احکامات لے لیے، کچھ نواہی لے لیے، وہ اس تک جاتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے اندر کیا معنویت ہے بالکل، اور کیا گہرائی ہے، وہ اس طرف نہیں جاتے، اور اس میں کیا حسن ہے۔ اس لیے اب تو میڈیا پر بھی چلتی رہتی ہیں یہ بحثیں، کئی لوگ جو ہے نا پھر اس میں گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، یہ دیکھو جی یہاں قرآن نے کیا کہہ دیا، یہ حدیث نے کیا کہہ دیا، لیکن اگر اس کا حسن پیش نظر رہے، اور اس کا معنوی حسن پیش نظر رہے، اور ادب اگر آشنا ہے، ادب آشنا، وہ اہل علم لٹریچر سے آشنائی ہے، تو پھر انہیں وہ حسن اور وہ محاسن وہاں سمجھ آتے ہیں۔ جس نے مثلا میں آپ کو ایک ہی مثال دے دوں، مثلا قرآن کریم میں سورہ دہا میں ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اب جو عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کا اب ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی۔ اب جو ایک لائن لکھی ہوئی ہے، جی اس لائن کا ظاہری معنی تو یہی بنتا ہے، لیکن اگر رسول کائنات جو ہادی برحق ہے، اگر وہی معاذ اللہ گمراہ ہیں، تو پھر ہدایت دینے والا کون ہے؟ امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، ہادی برحق ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت کا ایک سرچشمہ
اور پیکر بنا کر بھیجا ہے، اور وہی فرد واحد ہے، آپ ہی ہیں بالکل جی فرد واحد ہی وہ ہے، سب کچھ انہی کے لیے سب۔ جی تو اگر وہی راہ سے ہٹے ہوئے ہوں تو یہ علم تو کہتا ہے کہ یہ ہے اس کا معنی، لیکن ذکر اور معرفت اور ادب یہ نہیں کہتا کہ اس کا یہ معنی ہو۔ جی ہاں تو پھر اہل علم نے اس کا، جو اہل علم نہیں بلکہ اہل ذکر اور اہل فکر جو لوگ ہوتے ہیں، اور یوں سمجھے کہ اہل ادب جو لوگ ہوتے ہیں، پھر آگے بڑھ کر اہل عشق اور اہل محبت جو لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر اس طرح ترجمہ نہیں کرتے، وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ لائن اس طرح، جس طرح ہم شعر لکھتے ہیں نا، جی ہاں تو شعر میں بہت سارے الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں، بالکل بہت سارے الفاظ یعنی جو بعد میں آنے ہوتے ہیں وہ پہلے آتے ہیں۔ ایک جملہ نثر میں اور نظم میں فرق ہی یہ ہے نا جی ہاں کہ نثر آپ نے ایک روانی سے ایک جملہ کہہ دیا ہے، لیکن نظم میں جب آپ، اور شعر کی صورت میں جب اسے لائیں گے تو وہ روانی ختم ہو جائے گی، آپ اسے ایڈجسٹ کریں گے جہاں اس نے آنا ہے، بالکل وہ پہلے آتا ہے کہ بعد میں آتا ہے، کہاں آتا ہے، اسے آپ ایڈجسٹ کریں گے، موزوں بعض کرنا جی جہاں اس موضوع ہوگا وہاں بالکل اسے لگائیں گے، اس کے اعتبار سے، بحر کے اعتبار جی سے اور وزن کے اعتبار سے جہاں وہ فٹ آئے گا اسے لگائیں گے۔ تو قرآن میں یہ جو شعری ہے نا، ایڈجسٹمنٹ اور موزونیت، جی یہ بڑی خوبصورت ہے، مگر ہمارے اہل علم نے، علماء نے، یا عام طور پر ہم جسے کہیں بدقسمتی سے، اسے اس حوالے سے دیکھا نہیں ہے، نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ووجدک ضالًا فہدیٰ، یہ ترجمہ کیا۔ اب جو وہ تھے جو ادب سے واقف لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ووجدک فہدیٰ بک ضالًا، جملہ اصل نثر میں یہ ہے کہ ووجدک یعنی محبوب ہم نے آپ کو ہادی برحق پایا، ٹھیک ہے، جی فہدیٰ بک ضالًا، اور آپ کے ذریعے ہر گمراہ کو ہدایت دے دی۔ بالکل اب دیکھیں کہ یہ حضور کی شان ہے۔ جی اب جو پہلا ترجمہ ہے وہ حضور کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، وہ تو گستاخی پر مبنی ایک ترجمہ ہے، جی لیکن جب اسے اس کے حسن میں دیکھیں گے اور شعری حسن میں دیکھیں گے اور موضوعیت میں دیکھیں گے تو وہ پھر وہ واضح ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ تو اس طرح یہ یعنی قرآن میں بے شمار ایسے وہ محاسن ہے، شعری محاسن، ایسے مقامات ہیں جہاں لوگوں نے اسے دھوکہ کھایا ہے اور وہاں اس مطلب کو سمجھے نہیں ہو، جیسے ہم مثلا کہہ دیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جی ہاں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تجھے کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ جی ہاں اب یہ محبوب سے اگر کہا جائے تو یہ تو محبوب کی شان ہی نہیں ہے، یہ تو شان ہی نہیں ہے، جی ہاں یعنی اسے پھر سمجھنا پڑے گا کہ اس سے مراد کیا ہے اور یہاں کیا ہے، یعنی اس کے جو حسن ہے وہ اہل ادب جانیں گے، جی ہاں بالکل صرف اہل علم یا عربی لغت سے آشنا لوگ نہیں جانیں گے، جو اس فن سے واقف ہے نا، ادب کے فن سے اور شعری حسن اور محاسن سے واقف ہے، وہ نہیں جانیں گے۔ تو اس طرح یہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف یعنی توجہ ہونی چاہیے، مگر عمومی طور پر ہم وہ جس طرح ہے طوطے کی طرح ڈٹ لینا یا لکیر کا فقیر ہو جانا، پھر اس طرح قرآن پاک کا نام ہی جو ہے نا جی قرآن کے مطلب بار بار پڑھیں، بار بار پڑھ۔ اہل عرب لوگ، اہل عرب کہتے ہیں زبان والوں کو، جی تو دوسروں کو وہ کہتے ہیں یہ عجمی ہیں، گونگے ہیں، بالکل، تو اہل زبان پہ جو ہے وہ قرآن نازل کیا گیا کہ آپ اہل زبان ہیں، شاعر ہیں، قصیدہ گو ہیں، ان کی ایک اپنی دنیا ہے، ایک اپنی ظاہر ہے، ان کو جو ہے یہ پیش کیا گیا کہ آپ اس کو بھی پڑھیں، بالکل سورۃ الرحمن پڑھیں، اس کی عکاسی، اس کی روانی اور اس کی جو چاشنی ہے، بالکل، پھر سورہ کوثر ہے، وہ جناب بشیر بن بدر یا اس جو اہل عرب شعراء تھے ان کو ایک چیلنج کیا گیا کہ لاؤ اس کے مقابلے میں ایک ربائی مکمل کرے، چوتھا مصرع آپ اس کے بارے میں لائیں۔ ہم جو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہماری بہترین رہنمائی جو ہے عکاسی کے لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے اور اصل زبان ام اللسان کے لحاظ سے کہ اس میں ادبی محاسن بدرجہ تم موجود ہیں اور ہر ایک اپنے ذوق کی اس سے آبیاری کر سکتا ہے اس میں۔ یہ جناب ابھی آپ سے آخری سوال ہے جناب اس لحاظ سے کہ جو ادب کا ماحول ہے،
جس طرح بزم قاسمی ہو گیا یا دیگر تنظیمیں اس میں ابھی سرگرمیاں اپنی کر رہی ہیں، تو جو عام بچے ہیں ان تک کیسے پہنچا جائے؟ مطلب جو ہماری بھی خواہش ہے، اور ظاہر ہے آپ محکمہ تعلیم سے بھی وابستہ ہیں، تو وہاں پہ ایک بزم ادب کی کیا صورتحال ہے؟ پہلے ہم تو اسکولوں میں ہمارے دور میں تو ہوتا تھا، یا پھر بچوں کا جو یہ ذوق ہے ادب کا، نظم ہو، نثر ہو، یا فلاح انسان کے جو موضوع، ان تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے اور ان کو کیسے اظہار کے قریب مطلب لایا جا سکتا ہے؟ یہ آج کل کے دور میں یوں سمجھے میڈیا کے حوالے سے تو آسان ہے، جی ہاں، لیکن جو ہے نا پریکٹیکلی یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جی اگرچہ اب جس طرح کہ ہمارے دور میں ہوتا تھا کہ بزم ہوتی تھی، بزم ادب ہوا کرتی تھی، کچھ نہ کچھ ہوتی تھی، اگرچہ برائے نام ہی ہوتی تھی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتی تھی۔ اب وہ پیریڈ ہونے کے باوجود بھی برائے نام بھی نہیں بلکہ وہ نہیں رہی، یہ تو ختم ہو گئی۔ اور ہمارے جو ارباب بست و گشاد ہیں نا، ان کا اس میں 100% حصہ ہے، میں یہ کہوں گا، کیونکہ میں جب شروع میں سکول میں آیا، سکول لائف میں، تو اس وقت باقاعدہ پروگرام ہوتے تھے سالانہ، اب بھی ہوتے ہیں، وہ ادبی پروگرام ہوتے تھے مختلف، اس میں مکالمے بھی ہوتے تھے، خطاب بھی ہوتے تھے، ڈیبیٹ ہوتی تھی، بہت ساری چیزیں، نعت ہوتی تھی، گانے ہوتے تھے، نغمے ہوتے تھے، بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، انگلش اور اردو میں اور پنجابی میں، تینوں زبانوں میں۔ بچہ شوق سے سامنے آتا تھا، اور تو اس میں جو شوق شاید اب بھی ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت یہ ہے نا پروگرام ہے، مثلاً جون میں پروگرام ہونے، جی ٹھیک ہے، اب جون، اب مئی ہے، تو ایک مہینہ پہلے، 20 دن پہلے شیڈول آ جانا ہے کہ یہ عنوان ہے، ان عنوانوں کے تحت بچوں کو پریکٹس کرائیں، یہ نعت کا یہ مصرع ہے، اس نعت پر سب نے بولنا ہے، سب نے یہ نعت پڑھنی ہے، کس انداز سے پڑھنی ہے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک وقت ہوتا تھا اور ہم بچوں کو وہ وقت دیتے تھے، اور الحمدللہ میرے بچے صوبائی اور ملکی لیول تک گئے، نیشنل تک۔ جب میں ابتدا میں سکول میں جب یہ ماحول ہوتا تھا، میں بچوں کو لے کر گیا ہوں، صوبے کی حد تک گیا ہوں، ضلعوں میں، تحصیلوں میں اور ڈویژن میں، اور پھر آگے صوبے، اور پھر یعنی ملکی سطح پر بھی ہم انٹرنیشنل اس وقت ہونا تھا یہ گولڈن جوبلی، تو اس کے لیے بھی ہم سلیکٹ ہوئے تھے، مگر اتفاقاً اس وقت کوئی ایسا حادثہ ہوا تھا ہمارے موسم میں، کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں یا مجھے اب یاد نہیں، اس وجہ سے وہ تھوڑا پھر رہ گیا، لیکن یہ ہے کہ ہم سلیکٹ ہوئے یہاں سے، وادی سون سے ہم سلیکٹ ہوئے، اور یعنی اور اپنے ایٹم میں ہم واحد لوگ تھے جو ہم وہاں جا رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ پروگرام جو وہ تھیں سرگرمی نہ ہوئی، وہ پروگرام نہ ہوا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب وقت ہوتا تھا ہم لکھتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، ان کے لہجے، الفاظ کو کیسے استعمال کرنا ہے، بولنا کیسے ہے، ایکشن کیسے ہوں، نعت کیسے پڑھنی ہے، نعت کو کس انداز میں پڑھنا ہے، کہاں اتار ہے، کہاں چڑھاؤ ہے، یہ ساری چیزیں ہم انہیں بتاتے تھے، اور بچے اسے پک بھی کرتے تھے، بچے جاتے تھے۔ میں جب تک جاتا رہا ہوں ڈویژنل پروگراموں تک، جب تک جاتا رہا ہوں، کوئی پوزیشن ایسی نہیں ہوتی تھی جو ہم لے کر نہیں آتے تھے، کوئی پوزیشن ایسی نہیں ہوتی تھی، اور اوورآل بھی جو ہم ہوتا تھا پورا ڈسپلن کا، یعنی اینڈ جو ہوتا تھا وہ بھی اعزاز ہم لے کر آتے تھے کہ یہ یہاں سے گئے، یعنی اس حد تک محنت کی۔ پھر یہ ہوا پذیرائی، اور پھر یہ ہوا یعنی وہ پذیرائی ہوئی، اور پھر اس وقت تک تو لوگوں نے، ہمارے اسکول کی دنیا نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جب تک میں ہوں تب تک کئی لوگ وہ جو تھے بیچارے وہ کہتے تھے کہ ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، کہ سارے اعزاز وہ لے جائیں گے، آپ سب لے جائیں گے، اس حد تک ہوتا تھا۔ لیکن پھر بہرحال وہ کوششیں کرتے تھے، پھر چلتا رہا، لیکن بعد میں کافی عرصہ ہو گیا کہ جناب ایسا بھی ہوا کہ 9 بجے یہاں ہم نے پرفارمنس دینی ہے اپنی نعت میں یا خطاب میں، گفتگو میں، بچے نے تقریر میں، اور 8 بجے ہمیں فون آ رہا ہے کہ 9 بجے پہنچ جائیں فلاں جگہ پر، کہ آپ نے فلاں تقریر کرنی ہے یا نعت پڑھنی ہے۔
جب ایسی حرکتیں ہونے لگیں تو پھر دل برداشت ہو گئے ہم کہ اب جنہوں نے یہ آبیاری کرنی تھی بچوں کی، جی ہاں، اب ان کا حال یہ ہے کہ 8 بجے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 9 بجے پہنچ جاؤ، خوشاب پہنچو یا جور آباد پہنچو یا فلاں جگہ پر پہنچو یا نوشہرہ میں پہنچو کسی جگہ. تو یہ ایک جو سلسلہ شروع ہوا تو پھر یوں سمجھیں کہ یہ سوچی سمجھی ایک پروگرام یا سازش تھی کہ ان کو علم و ادب سے ان بچوں کو نا دور کر دیا جائے، انہیں علمی اور ادبی سرگرمیوں سے انہیں ہٹا دیا جائے. تو وہ ایک ماحول بنا، حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، ترتیب ختم ہو جاتی ہے، بالکل ٹوٹ جاتے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ وہ بچوں میں بنیادی طور پر وہ ماحول نہیں رہا جی ہاں کہ وہ علم و ادب کی طرف آئیں. تو اب یہ بہت یعنی ہمہ جہت کوشش ہو جی بالکل. تو پھر یہ ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مختلف مدارس اسکول جو ہیں یا ایک علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں ایک دن متعین کیا جائے کہ بچوں کو ساروں کو بلایا جائے، جی ہاں ان کے سامنے سنجیدگی کے ساتھ کچھ ان کی زبان میں کچھ اپنی زبان میں ان کو باتیں کی جائیں، کچھ انہیں سنایا جائے، انہیں سمجھایا جائے وغیرہ. میں نے شروع میں جب نعت پڑھنا شروع کی نا یہاں اردو میں، جی ہاں تو اب بھی میری عادت ہے، لیکن اس وقت میں باقاعدہ شعر اور شعر کے الفاظ نا سمجھا کر میں انہیں پھر وہ شعر پڑھا کرتا، مکمل رہنمائی، یعنی مکمل رہنمائی. یہ نہ ہو کہ یہ شعر میں پڑھ جاؤں اور یہ سر پر واہ واہ کرنے اور انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ شعر ہے کیا. تو یہ میں اب بھی کرتا ہوں کیونکہ نئے بچے ہوتے ہیں، لیکن اب کم ہوتی ہے کیونکہ سمجھنے والے تقریباً ہو گئے تعداد کم. اور اس وقت جو تھے نا تعداد ہوتی نہیں تھی، بچوں کو بڑوں کو سب کچھ سمجھانا پڑتا تھا کہ یہ لفظ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے، اور حضور کی یہ شان ہے تو یہ شان کیسی ہے، پوری ایک تفصیل کے ساتھ بتاتا تھا. تو اس طرح جب اب بھی شاعری اگر صرف پڑھ کر ہم آ جائیں نا، کوئی بھی اچھے سے اچھا شعر پڑھ کر آ جائیں اور بچے واہ واہ کر لیں یا بڑے واہ واہ کر لیں تو مگر شعر جو ہے وہ اندر نہ آئے، اترے نہیں اور اوپر سے چلا جائے تو یہ اس کا تو پھر بھی فائدہ نہیں ہے. یعنی آپ ایک شعر ہی سنائے انہیں، جی ہاں لیکن سمجھا کر سنائے تاکہ بچوں کا ایک لگن ہو، ایک توجہ ہو اس کی طرف اور پھر ان کا دھیان جائے اس طرف. تبلیغ ہوگی، فساد اور اس میں وہ جب تک یعنی صحیح سمجھائیں گے نہیں نا جی اس وقت تک بچے سمجھنے والے نہیں ہیں. بالکل. اس لیے بہت بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے بچوں تک یہ پہنچانے. اور یہ ادبی تنظیمیں ہیں، اپنے اپنے ذمے لے لیں، کوئی بانٹ لیں یا کچھ کر لیں تو نثر کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے کچھ چھوٹے چھوٹے پروگرام اگر سکولوں میں رکھیں، کالجوں میں رکھیں جی ہاں تاکہ بچوں میں یہ رجحانات جو ہے نا وہ آئیں، نظم کے بھی، نثر کے بھی، نعت کے بھی، خطاب کرنے کی بھی آئیں، نعت پڑھنے کی بھی آئیں، پھر انہیں ایک رہنمائی ملتی رہتی ہے. اور جو سکول اور مدارس ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری ہے بچوں کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لائیں تاکہ وہ اس کی شخصیت جو ہے وہ بالکل ڈیولپ ہو. بالکل. اور اس میں بہت ہوتا ہے جو آدمی اس سٹیج سے تھوڑا سا آشنا ہو جاتا ہے نا جی ہاں وہ دوسروں سے جدا ہو جاتا ہے. صحیح ہے، کیونکہ سٹیج پر جب آدمی آئے گا اس کو بولنے کی صلاحیت ہوگی، ظاہر بولے گا تب جب سوچے گا. جی ہاں تو یعنی سوچنے کی فکر اس کی صلاحیت اس میں بڑھے گی تو یہ پھر ظاہر سوچے گا، پڑھے گا، پھر آگے اس کا جو سلسلہ چلتا ہے بہتری کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو نہ بولنے دیا جائے، جیسے کہ ہمارے یہاں ماحول ہوتا ہے چپ کر، مطلب ایسا خاموش جو ہوتا ہے تکومانہ جو ہمارا لہجہ ہوتا ہے تو بچے نہیں بولتے. میں نے اپنے اسٹوڈینٹس میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ چپ کرو، یعنی جو بھی کہتے رہے. بعض کا ظاہر بچے ہیں وہ گفتگو کرتے کرتے انہیں تو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اب یہ وہ ادب کے دائرے سے نکل رہے ہیں. بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کیا انہوں نے کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ ان کی کوئی یہ نہیں ہوتی کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے بولنا سیکھا ہی نہیں بڑے کے سامنے. جی بالکل. تو اب انہیں کیا سمجھ کہ ہم نے کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے، غلط صحیح تو وہ غلط صحیح انہوں نے تو بولنا ہے. تو جب وہ بچے بولتے ہیں تو میں مسکرا کر ان کی باتیں سنتا رہتا ہوں، پھر بعد میں انہیں سمجھا دوں کہ یہ آپ نے یہاں سے ایسا کیا ایسا کیا. لیکن ایک بار اسے میں بولنے دیتا ہوں کہ آپ بولیں، اچھا ہے غلط ہے، ہمارے حق میں ہے، ہمارے خلاف ہے، اس میں ہماری شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہے یا جو بھی ہے، آپ ایک بار بول لیں گے. بچوں کو جان بوجھ کر میں بلواتا ہوں اور میں نے اس حساب سے فری ایک ماحول دیا ہوتا ہے تاکہ بچے کو بولنے کی صلاحیت کم از کم پیدا ہو. جب اظہار ہوگا نا جی تو اس کی اصلاح بھی ہوگی. اصلاح تب ہوگی، جب تک اظہار نہیں تو اصلاح کس بات کی. ابھی جناب آپ جو ہیں اپنے جو کلام ہے
نعتیہ ہے یا جو آپ کو مطلب آسان لگے، یا ہم تو چاہیں گے کہ اپنا نعتیہ جو ہے نا اس سے ہمیں جو ہے وہ مستفید کریں تاکہ ہمارے ذوق کی تسکین ہو انشاءاللہ ضرور، مجھے دیکھنا پڑے گا اس میں کہ اپنا کچھ تصانیف بھی ہیں یا نہیں، یا تھوڑی یا آپ کی جو اس میں تحریر کے لحاظ سے نظم نثر کوئی رسالے یا آپ کا ذریعہ اظہار کوئی رہا ہے جناب، اس سے تھوڑا سا تعارف کروا دو اس لحاظ سے۔ میں نے اس دور میں اور بعد میں یہاں آ کر بھی جی ہاں، مختلف رسالوں میں لکھا ہے، غزلیں بھی چھپی ہیں، نعتیں بھی چھپی ہیں، اور مضامین تو اس دوران چھپتے رہے، بعد میں نے کم ہی کیے، جی تنقیدی مضامین بھی چھپتے رہے رسالوں میں اس دور میں۔ پھر بعد میں بس رفتہ رفتہ مصروفیات بھی بڑھتی گئیں، ادھر وہ ماحول اور وہ میلان وہ چیز بھی نہیں تھی کہ میں اس کی طرف مائل رہتا۔ پھر نعت کی طرف میں جب مکمل طور پر آ گیا تو پھر نعت پڑھنا اور نعت بعض اوقات لکھ لینا اور بس اس طرف متوجہ ہو گیا، ورنہ میں ابتدان رسالوں میں، مختلف ادبی رسالوں میں، جی بہت بڑے رسالے تو اسے آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ادبی رسالوں میں لکھتا رہا ہوں۔ پھر مناج القرآن میں بھی شرکت بالکل صحیح کرتے رہے۔ مشاعرے میں لاہور میں جب ہوتے تھے تو سالانہ مشاعرے بطور خواجہ صاحب صدیقی کا ہوتا تھا، ان مشاعروں میں جاتے تھے، غزلیں پڑھتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ یہاں اگر تو پھر وہ ماحول یکسر چینج ہو گیا، ان دنوں میں ادھر تو کوئی ایسا ماحول تھا ہی نہیں، جی ہاں، اور میں نے پھر نعت کے میدان کو چن لیا تھا، بطور مشن چن لیا تھا، اس لیے پھر ادھر میں وہ شاعری کی طرف یا مشاعروں کی طرف پھر متوجہ نہ ہوا۔ جی پنجابی کے ایک دو مشاعرے شروع میں ہوئے تھے میرے آتے ہوئے، تو انہوں نے مجھے بلایا تھا، وہ کیونکہ سارے پنجابی کے تھے جی ہاں، اور میں اردو لکھنے والا تھا، تو میں نے ان مشاعروں میں پڑھا، پھر میں نے آمدن مشاعروں سے پھر تھوڑا سائڈ پر ہو گیا، کیونکہ وہ مشاعرے پنجابی کے آپ جانتے ہیں وہ ایک اور انداز کے مشاعرے ہوتے ہیں، اور ہمارا وہ مزاج نہیں ہے۔ صحیح ہے جی، کچھ عنایت۔ سلام، حق تعالیٰ کی رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم غلاموں کی راحت پہ لاکھوں سلام، بھینی بھینی مہک پر مہکتا درود، میٹھی میٹھی لطافت پہ لاکھوں سلام، اور شیریں شیریں تبسم پہ شیریں درود، مہکی مہکی ظرافت پہ لاکھوں سلام، اور دھیمے دھیمے سے لہجے پہ بے حد درود، اونچی اونچی اشارت پہ لاکھوں سلام، اور گورے گورے سے مکھڑے پہ اجلا درود، کالی کالی سی زلفت پہ لاکھوں سلام۔ زلفت یہ تیز جو آ گئی نا فارسی کا، اس میں آ گیا، اور رودے نورے نبوت پہ نوری درود، رودے نورے نبوت پہ نوری درود، رود نہر کو کہتے ہیں نا، نالا، رودے نورے نبوت پہ نوری درود، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ اس طرح چلتا ہے، کافی سارے اشعار ہیں۔ پھر وہ جو آخری میں نے جو شعر میرے زیادہ چلتے ہیں اس میں کہ نسبت مصطفیٰ اصل ایمان ہے، ہم غلاموں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ اور آل بیت کے حوالے سے میں نے جو اشعار لکھے تھے وہ اس میں اصغر کم سنو تشنہ لب پر درود، اصغر کم سنو تشنہ لب پر درود، اکبر خوش صباحت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس کا تھا کہ سب اسیران کرب و بلا پر، سب شہیدان کرب و بلا پر درود، اور سب اسیران کوفت پہ لاکھوں سلام، سب اسیران کوفت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک جس شعر جو ہم آخر میں پڑھتے ہیں ہم بھی، اور جہاں بھی پڑھا جاتا ہے آخر پر پڑھا جاتا ہے کہ یا نبی میری اولاد پڑھتی رہے، یا نبی میری اولاد پڑھتی رہے، تیرے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، تیرے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، یا نبی میری اولاد پڑھتی رہے، تیرے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ آمین۔ تو یہ نعت اس کے تھے۔ میں نعت آپ سے کوئی ایک شعر میں سنا دیتا ہوں۔ ایک ہمارے دوست ہوا کرتے تھے محمد ایاز صاحب، آپ جانتے ہوں گے، اڈے پر ان کا گھر تھا۔ محمد ایاز تو وہ تحمد باندھا کرتے تھے۔
وہ نا بیمار ہو گئے تو ان کے کمیوٹ وغیرہ بہت تھوڑا ملا تھا، 80,000 روپے حج کا خرچہ تھا اور 80,000 ہی تقریباً انہوں نے ملا، جی ہاں جو ان کے گھر میں بھی تقریباً 2-3 کمرے انہوں نے بنایا تو وہ خرچہ انہوں نے، لیکن وہ پریشان تھے کہ اب میں کیا کروں، مکان بناؤں کہ ادھر جاؤں. جی ہاں تو پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ والد تھے تو انہوں نے کہا کہ بچے بد دعا نہ کرتے رہے، چلو ان کا مکان بنا لیتے ہیں. حج پھر نصیب میں ہوا، لیکن ان کی تڑپ جب بڑھی جی ہاں تو بالآخر وہ اپنے وہ کزن جو ہیں آپ شیر ملک شیر، جی ہاں وہ انہیں ساتھ لے گئے. واپسی پر آئے تو کیونکہ وہ کینسر کے مریض تھے، تو واپسی پر جب وہ آئے تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا. جی ہاں سردیوں کا موسم تھا اس وقت، تو الگ ایک جگہ ہم بیٹھ گئے. اخبار وہ پڑھتے تھے بڑے شوق سے، وہ اخبار بھی ان کے پاس تھا. تو میں ملا، 10-11 کا ٹائم تھا، تو اوپر بیٹھے تھے تو وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگے. جی اب میں وہ آمد اور عبد کی بات کر رہا ہوں، وہ ماحول ایسا بنا نا کیونکہ وہ ہم اس منظر میں کھو گئے، صحیح. مکہ کی وادیوں میں اور مدینہ کی جی ہاں جو روداد سفر، جو روداد سفر تھی، وہ پھر سنانے کا انداز بھی ان کا ہوتا ہے. ایک محبت میں ڈوب کر جب کوئی بندہ سنا رہا ہوتا ہے یا کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کا جو ہوتا ہے نا اس کی محبت، جی ہاں وہ پھر صرف اس تک محدود نہیں رہتی، دوسرا بھی اسی محبت میں کھو جاتا ہے اس میں. تو انہوں نے جو بات کی تو میرے پاس وہ اخبار بھی تھا، پینسل میرے پاس ہر وقت ہوتی ہے. جی ہاں اور کاش انہوں نے جانے سے پہلے کہا کرتے تھے وہ کہ جو ہے نا روزے پر چلے جاتے ہیں تو بڑی بات تھی، صحیح. ایک بار دیکھ آتے نا. حدیث ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی جی ہاں اور اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. تو جب وہ لوٹ کر آئے تو ملنے کے ساتھ ہی نا جی ہاں میں بیٹھا تو انہوں نے کہا جی اب مزے ہیں جی، اب بے شک آج موت آ جائے. صحیح ہے. وہ جی ہاں منظر دیکھ وہ کہتے ہیں اب میں نے حضور کے روزے کو دیکھ لیا ہے، اب موت آتی ہے تو اب آ جائے، اب ہم ایسے ہی چلے جائیں گے، سیدھے سیدھے جائیں گے. تو اب وہ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو پھر وہ میں نے ساتھ ساتھ انہیں شعروں میں ڈھالا ہے. جی ڈھلتے گئے کہ خطرہ کوئی میشر کا نہ کھٹکا ہے سکر کا، خطرہ کوئی میشر کا نہ کھٹکا ہے سکر کا، دیکھ آیا ہوں دربار شہ نور و بشر کا. اور پھر وہ بتاتے یہ یعنی سارے وہ جو تاثرات ان کے جی الفاظ جو ہے نا وہ ادھر ڈھلتے گئے اور ساتھ ہی ڈھلتے گئے. اتفاق ایسا ہے انہی کی یعنی وہ تاثیر تھی. وہ کہتے ہیں کیا ذکر گلو برگ کا اشجار و ثمر کا، کیا ذکر گلو برگ کا اشجار و ثمر کا، ہے رشک عدن ذرہ کم تر تیرے در کا، ہے رشک عدن ذرہ کم تر تیرے در کا. اور پھر جلوے نظر آئے تھے ہر ایک سمت نبی کے، تھا حسن بہت ماند وہاں شمس و قمر کا، تھا حسن بہت ماند وہاں شمس و قمر کا. اور محسوس ہوا سجدے میں سر رکھتے ہی مجھ کو، ہے پوری بلندی پہ مقدر میرے سر کا. محسوس ہوا سجدے میں سر رکھتے ہی مجھ کو، ہے پوری بلندی پہ مقدر میرے سر کا. اور پھر وہ جو وقت تیرے سائے دیوار میں گزرا، جو وقت تیرے سائے دیوار میں گزرا، وہ وقت ہے سرمایہ میری زندگی بھر کا. اور پھر ہونٹوں سے بہت چوما تھا آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے بہت چوما تھا آنکھوں سے لگایا، پھولوں سے بھی نازک تھا بدن وہاں کے حجر کا، پھولوں سے بھی نازک تھا. وہ یہ غار سور پر جب گئے جی تو وہاں انہوں نے وہ پتھر لے کر بھی آئے تھے. صحیح. اور پھر میں نے ان کے کفن میں رکھے تھے. یہ ایک الگ کہانی ہے، طویل نہ ہو جائے. تو بہرحال یہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے انہیں چوما اور اتنے نازک وہ لگتے تھے، پھول لگتے تھے. اچھا، رستے بےتاب نگاہی نے دکھائے وہ مناظر، اب سوچنے بیٹھوں تو لگے دھوکہ نظر کا. بےتاب نگاہی نے دکھائے وہ مناظر، اب سوچنے بیٹھوں تو لگے دھوکہ نظر کا. اور سورج ہے تیرے نور کا پرتو میرے آقا. یہ وہاں جب گنبد کے سامنے کھڑے تھے اور دن کا وقت تھا تو پھر یوں لگتا تھا کہ یار سورج کی تو روشنی ہی نہیں ہے، سب روشنی تو ادھر ہے. تو سورج ہے تیرے نور کا پرتو میرے آقا،
خیرات تیرے حسن کی چہرہ ہے کمر کا، واہ خیرات تیرے حسن کی چہرہ ہے کمر کا، اور مجھ ایسے گناہگار کی اس در پہ حضوری۔ واہ سوچتے تھے نا پیسے تو ہے نہیں تو جائیں گے کیسے، بالکل، مجھ ایسے گناہگار کی اس در پہ حضوری، احسان ہے لا ریب شہ جن و بشر کا، بالکل احسان ہے لا ریب شہ جن و بشر کا، اور ہر وقت تصور میں ہے جلوے تیرے در کے۔ واہ اب آ کر جی ہر وقت تصور میں ہے جلوے تیرے در کے، ہر وقت تصور میں ہے جلوے تیرے در کے، مجھ کو تو نہیں ہوش ذرا شام و سحر کا۔ سبحان اللہ، واہ کیا کہنا، اور پھر کہتے تھے کہ آئیں گی کبھی آپ کے کوچے سے ہوائیں، دروازہ انہوں نے کھولا ہوا تھا سین کا، آئیں گی کبھی آپ کے کوچے سے ہوائیں، دروازہ کھلا رکھتا ہوں یہ سوچ کے گھر کا، سبحان واہ دروازہ کھلا رکھتا ہوں یہ سوچ کے گھر کا، اور بچے بھی ہیں شہدائی تیری نعت کے آقا، واہ بچے بھی ہیں شہدائی تیری نعت کے آقا، ہر ذرہ تیرے ذکر میں بے خود میرے گھر کا، سبحان ہر ذرہ تیرے ذکر میں بے خود میرے گھر کا، اور موقوف نہیں مجھی پہ اے رحمت عالم، کشکول مرادوں سے بھرا آپ نے ہر کا، اور مگتا تھا کہ پڑھتا ہے درود اور سلام آپ پہ عابد، سامان بندھا رکھا ہے عقبہ کے سفر کا، مقرر مکہ مقرر پڑھتا ہے درود اور سلام آپ پہ عابد، پڑھتا ہے درود اور سلام آپ پہ عابد، سامان بندھا رکھا ہے عقبہ کے سفر کا، خطرہ کوئی میسر کا نہ کھٹکا ہے سکر کا، دیکھ آیا ہوں دربار شہ نور و بشر کا۔ باکمال ان کے جذبات کی، ان کے سفر کی آپ نے باکمال جو ہے عکاسی کی، اور دونوں چیزیں نا جو آپ نے ماحول بتائے یہ بہت ہی ایک خاص رحمت ہے، بالکل، اور ان کی چیزوں کو آپ نے امر کر دیا اور پھر ہمیں جو ہے اس سے مستفید کیا۔ یہ بس الفاظ یعنی وہ اپنے احساسات بتاتے رہے اور باتیں کرتے رہے، اور ساتھ میں لکھتا رہا، بالکل، اور جب یہ لکھ رہا تو وہ تو بتانے میں مصروف تھے نا، اور میں سن کر یعنی ادھر سے ایسے آ رہے تھے اور ایسے جا رہے تھے، تو پھر جب میں وہ باتیں ختم ہو گئی تو میں نے وہ اخبار کے ایک سائڈوں پر جگہ خالی ہوا کرتی تھی نا وہ، جی ہاں، تو میں نے وہاں شعر لکھے، تو وہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ انہیں لکھائی کس طرح کی انہیں سمجھ آتی، تو میں اس طرح پھر وہ لکھ کر میں نے پھر بعد میں اخبار آگے کیا، تو پہلے تو کہتے ہیں نا یہ میں نے پڑھ لیا ہے، میں نے کہا اشارہ کیا کہ میں اوپر پڑھوں، پھر وہ پڑھتے گئے، تو پھر وہ بیٹھ گیا ایسے کہ کمال نہیں کیا، وہ بڑی خوبصورت اور وجیح شخصیت بہت وجیح شخصیت ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے ہمیں، ہم تو فارغ لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہیں، تو آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا، اور اسی بہانے آپ سے بھی ملاقات بہت عرصے کے بعد اس طرح کھل کر بات ہو گئی، اور ناظرین سے بھی اور سامعین سے بھی اسی حوالے سے ہم تھوڑا ہم کلام ہو گئے، اور میں گزارش کروں گا سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کہ ہم بیٹھے ہیں جی یوسف صاحب کے ذریعے، ہمارے ذریعے، جب آپ کو کوئی رہنمائی ہو کسی حوالے سے، نعت کے حوالے سے ہو یا شعر کے حوالے سے ہو، خطاب کے حوالے سے ہو، علم و فکر کے حوالے سے، کہیں بھی ہو، تو ہمارے پاس جو کچھ ہے، اور ہمیں اگر وہ آپ ہم سے رہنمائی لینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں اور ہم سعادت سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔